کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ظاہر بات انصار نے آپ کی خدمت میں سب کچھ لٹا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاد پر کتنا نکلا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساتھیوں جہاد اور جہاد پر آپ نے جتنی جماعتیں بھیجی ہیں اس کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ کتنا ہے؟ بلکہ 100 تو ایسے ہیں جس میں اللہ کے رسول خود اکیلے اپنی جماعت کو فوج کے ساتھ نکلے ہیں، 27 یا 28، اور باقی 100 کے قریب جماعتیں آپ نے روانہ کی ہیں یا آپ خود ساتھ گئے۔ ذرا سوچیں، آپ 9 سال کے اندر 100 جماعتوں کو بھیجنا تھا، ایک سال میں کتنے، آپ دیکھیں ایک سال میں کتنی جماعت بھیجی جائے گی؟ شاید کوئی مہینہ خالی نہ پڑے جس میں اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے فوج نہیں روانہ کی ہے۔ تو کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ہم لوگ آپ کی مدد کے لیے اور دین کی مدد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اور ظاہر بات ہے جب ہر مہینے ہر دوسرے مہینے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے جب نکلیں گے تو کھیتی باڑی اور تجارت کے کام میں کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا کہ نہیں نقصان ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ تو کہا جب مکہ فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا اس سے پہلے، اور اسلام کو طاقت پہنچ گئی، لوگ مسلمان ہونے لگے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اب تو الحمدللہ اسلام کو ایک طاقت مل گئی ہے، لہذا اب ہم کیا کرتے ہیں؟ واپس آ کر کے اپنے کھیت کی اصلاح کرتے ہیں۔ جیسے یہ کمی آج ہمارے دعات میں بھی پائی جاتی ہے۔ اگر کسی بڑے داعی نے 2 4 6 8 10 طالب علم تیار کر لیے تو اپنا کیا کرتا ہے؟ وہ ساکت بیٹھ جایا کرتا ہے؟ نہیں، ایک کام شروع کر دیا ہے، آپ کرتے رہیے، اسے چلتے رہیے۔ یہ ہے کسی جگہ پہ لگائیے، آپ دوسرا مورچہ سنبھالیے، دوسری جگہ جائیے، لیکن بالکل یہ ہاتھ دھول کر کے بیٹھ جائیے آپ، ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو اب آ کر کے اپنی کھیتی باڑی کو سنبھال تو لیں، اپنی تجارت کو دیکھ تو لیں۔ تو کہا ہمارا یہ سوچنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، مال کو بھی، جان کو بھی، عزت کو بھی، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو کہا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو ترک کر دینا اور کھیتی باڑی کے کام میں مشغول ہو جانا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہلاکت میں کس چیز کو ڈالنا ہے ساتھیوں؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو، ہمارے بہت سے بھائی ہیں جہاد کا نام سن کر کے کچھ کھلبلی مچنا شروع ہو گئی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ آج جہاد کا نام ایک دہشت گردی کا لقب بن گیا ہے۔ اس میں ہم میں سے بعض لوگوں یا بعض کچھ جماعت کی غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ ان لوگوں نے جہاد کو اس کے اپنے پورے مفہوم میں نہیں لیا، لیکن جہاد اسلام کے لیے ایسے ہی ضروری ہے ساتھیوں، جس طریقے سے کسی شہر کی حفاظت کے لیے اس شہر کے کنارے کنارے ناکے بندی کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اگر ناکے بندی نہیں ہے تو دشمن کا حملہ، جس طریقے سے نگرانی کے لیے سیٹلائٹ کا چھوڑنا ضروری ہے آج کے زمانے میں۔ پہلے کیا ہوتا تھا ساتھیوں؟ شہر کے قریب جو پہاڑ رہا کرتا تھا، آج بھی آئیں الغا تو میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ کہاں پر رات میں آدمی بیٹھ کر کے انتظار کرتا تھا کہ پورا شہر بھی دکھائی دے اور دور سے اگر کوئی دشمن آ رہا تو بھی دکھائی دے۔ ہر شہر کے اندر ایسا ہوا کرتا تھا۔ تو جس طریقے سے وہ ضروری ہے شہر کی حفاظت کے لیے، ایسے دین کی حفاظت کے لیے کیا ضروری ہے؟ جہاد ضروری ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہونا ہوا، ذروۃ سنام ہی الجہاد۔ اونٹ کے جب ہلاکت کا وقت آتا ہے ساتھیوں، کھانا پانی کم ہوتا ہے، تو ان اونٹ والے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ سب سے پہلے اس کے کوہان کی چربی پگھلنا شروع ہوتی، سب سے پہلے اس کے کوہان کی چربی پگھلنا شروع ہوتی۔ تو گویا دین کی کمزوری اور اس کے ہلاکت کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ انسان، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دے۔ لیکن جہاد کو
اس کے عام مفہوم میں لینا چاہیے، اس کے مختصر مفہوم میں نہیں لینا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ جہاد ہتھیار اور تلوار ہی سے کی جائے۔ اب یہاں ہم ہتھیار اٹھا لیں، ہے کہ نہیں؟ ہم کسی اور جگہ پر ہیں، اکیلے ہیں، وہاں ہتھیار اٹھا لیں؟ نہیں۔ جہاد کا معنی کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ زبان یا اس کے ہاتھ اور زبان اور اس کے قائم مقام کسی چیز کے ذریعے سے دشمن کو دفع کرنے کا نام جہاد ہے۔ اس کی سب سے اہم صورت اور اعلیٰ صورت ہتھیار کے ساتھ ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں جس کا اہتمام کیے بغیر ہم لوگ جہاد کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتے۔ سنن ابو داود میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم وایدیکم۔ مشرکین سے جہاد کرو، اپنے مال کے ذریعے بھی، اپنے نفس کے ذریعے بھی، اپنی زبان کے ذریعے بھی اور اپنے ہاتھ کے ذریعے بھی۔ ضروری یہ ہے کہ آج جہاد کو ان تمام معنوں میں لیا جائے۔ انسان مسلمان زبان سے بھی جہاد کرتا ہے، مسلمان مال سے بھی جہاد کرتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت پر رو تو رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ اپنے مال کا کچھ حصہ جہاں پر مجاہدین حقیقی طور پر صحیح لڑ رہے ہیں ان کے لیے اپنے مال کو حصہ ہم نے نکالا ہے؟ حکومتوں کو، جماعتوں کو تو برا بھلا ہم کہتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ کیا ہے؟ جی سوچیں آپ۔ بلکہ ساتھیوں، میں پڑھ رہا تھا امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے تو یہاں تک کہا، بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے یہاں تک کہا ہے کہ جہاد یہ بھی ہے کہ انسان شیطان کے ساتھ جہاد کرے، انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، انسان اپنے ماحول کے ساتھ جہاد کرے۔ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیسے کرے گا؟ آج چونکہ ہمارے اوپر ذلت جو مسلط ہے اس کی یہی ایک وجہ ہے کہ ہم نے جہاد کو مطلقاً چھوڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ نہ ہم اپنی زبان سے جہاد کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے نفس سے جہاد کرنے کو بھی ہم نے، اسی لیے ہم نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے حالت کے اوپر غور کریں اور بدلنے کی کوشش کریں، یا کم سے کم ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنی حالت کو بدلیں اپنے طور پر، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم بری سمجھے جائیں۔ تو کہنے کا مطلب کہ انسان شیطان سے بھی جہاد کرے۔ شیطان سے جہاد یہ ہے کہ شیطان ہمارے اندر دین کے بارے میں، توحید کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں اگر کچھ شبہات ڈالنا چاہتا ہے تو اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے اندر کوئی شہوت پیدا کرنا چاہتا ہے، ساتھیوں یہ بہت اہم موقع ہے کہ انسان اپنے شیطان سے جہاد کرے۔ اور بہت سے لوگ نماز کا اہتمام کر لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن نیٹ کے اوپر گندی فلمیں دیکھنا ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ وہ انسان فیل ہو گیا ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے میں، اور جو اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکا، وہ شیطان سے جہاد نہیں کر سکا، وہ دشمن سے جہاد نہیں کر سکتا۔ تو کہنے کا مطلب کہ شیطان کے ساتھ بھی جہاد کرے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا والمجاہد من جاہد نفسہ، اور قرآن مجید کی ان صورتوں میں جو مکی ہیں ان میں جہاں جہاد کا لفظ آیا ہوا ہے، جہاں جہاد کا، جیسے سورہ عنکبوت وغیرہ میں ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں وہاں جہاد سے جہاد بالنفس اور جہاد باللسان ہی مراد ہے، جہاد بالاسلحہ مراد نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے ساتھیوں کہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم جہاد کے فریضے کو نہ بھولیں۔ آج مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تو جہاد کرتے ہیں،
ہے کہ نہیں؟ خاص طور پر زبان کا اور ہاتھ کا جہاد. لیکن دشمن کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے ہم فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ جو جہادی تنظیموں کے اوپر غلط فتوے لگاتے ہیں لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ان کی جہاد بہت عام ہے کہ نہیں؟ کفر کے فتوے لگانا. حتیٰ کہ ساتھیوں تعجب ہوتا ہے عقائدی اعتبار سے بعض وہ جماعتیں جو ان کے ہم خیال ہیں، توحید ان کے یہاں ہے، ان کے یہاں بھی توحید ہے، سنت ان کے یہاں ہے، ان کے یہاں بھی سنت ہے، بدعت سے دوری اور بدعت سے لڑائی ان کے یہاں بھی ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. ہے بات صحیح کہ نہیں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر آپ توجہ دیں تو آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ جہاد اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے کبھی یہ بات کبھی یہود اور نصارہ کے بارے میں بھی کہی ہے تو نہیں پائیں گے. آپ ان کی کیسٹیں اور سیڈیاں اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ، جو سینکڑوں کی تعداد میں ہوگی، پوری کی پوری دینی جماعتوں کے ساتھ مان لے ان جماعتوں میں بدعات ہے، خرافات بھی ہے، ساری کی ساری ان کی کوشش کیا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں یا مسلمانوں کے خلاف ہے، پورا جہاد ہے. اور کبھی کوئی کیسے نہیں پوچھا ہاں یہود و نصارہ کے بارے میں انہوں نے کبھی کچھ کہا ہو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جہاد ایسا فریضہ ہے جو بالکل عام ہے اور اسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. یہی جہاد ہمارے اندر نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے ہمارا خوف دشمن کے دل سے جاتا رہا ہے. اب تھوڑے سے وقت کے اندر میں آپ کے بات سامنے ایک چیز اور رکھتا ہوں. دیکھیے، ہم نے یہ بات سن لیا کہ اس امت کے اندر وہن پایا جا رہا ہے. یعنی کیا؟ دنیا سے محبت اور موت کا ڈر، موت کا خوف ہمارے اندر ہے. ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر تفصیل سے کیوں پیدا ہوا. یہ تو پیدا ہوا کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے. نہ ہم نے اپنی زبان سے جہاد کیا، نہ ہم نے اپنے نفس سے جہاد کیا، نہ ہم نے اپنے مال سے جہاد کیا، نہ ہم نے شیطان سے جہاد کیا، نہ ہم نے دشمن سے جہاد کیا. سارا ہم نے چھوڑ کر کے رکھ دیا ہے. پیدا ہوا. لیکن اگر جتنے بھائی ہمارے یہاں موجود ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی تم دنیا سے محبت کرتے ہو، وہ کہے گا کہ نہیں. ہے ویسا کہ نہیں؟ کوئی نہیں ماننے کے لیے تیار ہے نا. تم موت سے ڈرتے ہو؟ قطعاً نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا. میں سوچ رہا تھا کہ آخر آپ لوگوں کے سامنے یا مسلمانوں کے سامنے جہاں ہماری آواز پہنچے، ہم یہ دیکھیں کہ آخر دنیا سے محبت اور موت کے خوف کی علامت اور نشانی کیا ہے ہمارے اندر. اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا. اگر ہمارے اندر وہ علامت پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں. اولاً تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ساتھیوں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. قرآن اور حدیث میں کیا حقیقت ہے دنیا کی؟ آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں لیکن کبھی توجہ دیا آپ نے؟ جیسا کہ ابو محمد بیان کر رہے تھے کہ کہتے تو ہیں کہ شیخ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، لیکن اپنی زندگی پر اسے عملی جمع پہنائے یہ نہیں ہوتا. اور یہ جانتے ہیں ساتھیوں، میں کہتا ہوں یہ کان کی شہوت ہے. یہ کیا ہے؟ کان کی شہوت ہے. اسی لیے اسی شیخ کی، اسی مولوی کی تقریر سنیں گے جو تقریر ان کو اچھی لگے گی، اور دوسرے کی اس کے جلسے میں نہیں جانا چاہیں گے جو سیدھے سادھے انداز میں آپ کو دین کی باتیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انہیں دین کی بات سے محبت ہے. کس سے محبت ہے؟ اس مولوی کے اسلوب اور انداز بیان سے محبت ہے. اسی لیے ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنتے تو ہیں ہم بہت زیادہ، لیکن سوچیں کیا دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے؟ ابھی ہم نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے. یعنی قیامت آنے والی ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے، تمہیں بھول میں نہ رکھے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان اللہ سے تمہیں دھوکے میں نہ رکھے. دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو
وزینۃ وتفاخر وتکاثر بینکم فی الاموال والاولاد. 6 چیزیں بیان کی ہیں. اور انسان کے زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں: بچپنا، جوانی اور کیا اور کوئی ہوتا ہے. اس آیت کے اندر 2 چیزیں زندگی کے ہر مرحلے سے متعلق ہیں. انما الحیات الدنیا لعب، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب. جان لو دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. یہ کب ہوتا ہے جی؟ بچپنے یا نوجوانی میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ کھیل تماشا. اگر کوئی ادھیڑ عمر کا آدمی اور جوان اور بوڑھا کھیلنا شروع کرے اسے کیا کہیں گے؟ یہ بچہ بنا ہوا ہے ویسا ہی کہ نہیں؟ صحیح. تو پہلا مرحلہ کس کا ہے زندگی کا؟ پہلا 2 مرحلہ بچپنے کا ہے، کھیل تماشا. اور دوسرا مرحلہ ہے زینت و تفاخر. زینت ہے اور آپس میں فخر کرنے کی ہے. آپس میں یہ کب ہوتا ہے؟ جوانی میں ہوتا ہے. انسان جوانی میں اچھا پہننا اور اچھا کھانا ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے گھر میں کچھ بھی نہ ہو لیکن پہننے کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے کچھ نہ ہو لیکن لوگوں کے سامنے ہاں ہم نے ایسا کیا، ہم ایسا کرتے، ہمارے پاس یہ ہے، ہم نے یہ بنا لیا، ہے کہ نہیں؟ اور ہمارا عجیب مرحلہ بھی یہی ہو گیا ہے کہ ہم اسی پر لوگوں کو قیاس کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کامیاب کس کو سمجھتے ہیں؟ ایک آدمی ہندوستان پاکستان سے آیا، یہاں اسے کوئی نوکری نہیں ملی یا ایسی ہی نوکری ملی کہ مشکل سے اس نے اپنا خرچ چلایا، لیکن ماشاءاللہ اس نے حج کر لیا، یہاں پر عمرے کر لیا، اس نے داڑھی رکھ لی، وہ دین کی طرف مائل ہو گیا. تو لوگ اسے کامیاب کہیں گے ساتھیوں؟ جی کامیاب نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ارے بیچارے کا بڑا نقصان ہوا، بڑا گھاٹا ہوا، اتنا خرچہ کر کے آیا تو اسے کچھ نہیں ملا، ہے کہ نہیں؟ لیکن جو آدمی چاہے جتنا بڑا جاہل اپنے ملک سے آیا تو اس سے بڑا بھی جاہل ہو جائے، جو گناہ اپنے ملک میں نہیں کرتا یہاں وہ گناہ اگرچہ کرنے لگے لیکن تجارت بڑی بڑھ گئی، اس کو بڑی اچھی نوکری مل گئی تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ بڑا کامیاب ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری سوچ ہے اور اسی کا ذکر ہے وزینۃ وتفاخر بینکم. دنیا کیا ہے؟ جوانی میں زینت اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے. اور جب بڑھاپا آ گیا تو کیا ہے؟ تکاثر فی الاموال والاولاد. انسان چاہتا ہے کہ کتنا مال ہم چھوڑ کر کے چلے جائیں، ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ انسان جب بوڑھا ہو تو اس کے اندر خرچ کی اور خواہش پیدا ہونی چاہیے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن اتنا ہی کم خرچ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سے بخاری شریف میں روایت ہے کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے اور 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں. 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں. وہ کیا؟ کہ کتنے دن تک ہم زندہ رہ جائیں، مرنا نہیں چاہے گا. 90 سال کا بھی ہو جائے، 100 سال کا بھی، لیکن مرنا نہیں چاہے گا. ذرا تکلیف ہوئی علاج کے لیے، ہے کہ نہیں؟ اور خرچ کرنا نہیں چاہے گا، بلکہ اگر بچے خرچ بھی کریں گے تو انہیں روکتا ہے، برا بھلا بھی کہتا ہے کہ نہیں؟ تو حب الدنیا اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے اور لالچ، لمبی امید اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے. تو بڑھاپے میں انسان کیا کرتا ہے؟ اموال اور اولاد کے بارے میں فخر سے کام نے تکاثر یعنی زیادہ جمع کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کیا بیان فرماتا ہے؟ اس کی ساری مثال کیا ہے؟ کمثل غیث، جیسے بارش نازل ہوئی اور بارش کی وجہ سے سبزے اگ گئے، لیکن ابھی چند مہینے بھی نہیں گزرتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ وہ سوکھ جاتی ہے. ورنہ دیکھ لیں یہاں بارش نازل ہو، اس کے دوسرے تیسرے آپ جائیں، یہاں باہر نکلیں آپ کو ہریالی، لیکن بارش اگر ہفتے 10 دن میں بند ہو گئی آپ دوبارہ جائیں تو سوکھی. ہوا چل رہی ہے اور اڑ کر کے روڈوں پر آ رہا ہے سارا کام. تو کہنے کا مطلب یہ دنیا کی مثال ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا وفی الآخرۃ عذاب شدید، جو لوگ ایسا کریں گے ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. اور وہ لوگ جو دنیا میں نہیں پڑھیں گے وہ مغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. صرف اللہ کے رسول کی ایک حدیث بیان کر کے میں آپ کے سامنے چلتا ہوں. حضرت صحیح مسلم شریف میں جابر عبداللہ کی روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے
تو راستے میں ایک کوڑے دان کے اوپر، ایک کوڑے پر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ملا ہے. ذرا سوچیں. اور اس بچے کے کان کٹے ہوئے تھے. آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کے کان کو پکڑا اور کہا کہ 1 درہم میں اس کو کون خریدے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اس کو ہم لے کے کیا کریں گے، اس کو لے کے کیا کریں گے؟ آپ نے دوبارہ پوچھا کہ 1 درہم میں اسے کون لے گا؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول اگر یہ زندہ بھی ہوتی پھر بھی اس کے کان نہیں ہے کٹے، پھر بھی عیب دار تھی، چہ جائے کہ مردہ اسے کون لے گا؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ فواللہ، دیکھیے آپ اگر قسم نہ کھائیں پھر بھی سچے ہیں. آپ نے فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت تمہارے نزدیک اس بکرے کے مردے بچے کی ہے. اب آپ ذرا سوچیں، دنیا میں کتنا مال ہے، کتنا سونا ہے، کتنے اچھے اچھے درخت ہیں، کتنے خوبصورت انسان ہیں، کتنے خوبصورت پرندے ہیں کہ آپ دیکھتے رہ جائیں اس کو، لیکن ان تمام زیب و زینت کے باوجود اس پوری دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ اس بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر بھی نہیں ہے. تبھی تو سنن ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک قطرہ پانی پینے کے لیے نہیں دیتا. ذرا سوچیں دنیا. آخر یہ حدیثیں پڑھتے ہیں آپ نا، لیکن اسی کے لیے، انہی چیزوں کے لیے اب اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے دشمنی ہوتی نہیں ہوتی؟ واللہ آپ نے دیکھا ہوگا الا ماشاء اللہ کسی نے اپنے بھائی سے اس لیے دشمنی کی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، الا ماشاء اللہ ایسے کچھ لوگ ہیں، لیکن عام طور پر لوگ کسی کو دیکھا ہے آپ نے الا ماشاء اللہ کہ اپنے بھائی سے اختلاف اس لیے ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ دیکھا کبھی کسی؟ لیکن زمین کے لیے، جائیداد کے لیے شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں 2 بھائیوں میں اختلاف ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح ساتھیوں؟ ذرا سوچیں ہیں آپ کس چیز کے لیے اختلاف ہے جو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جو بکری کے عیب دار مردے بچے کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں بھائی سے اختلاف ہو رہا. تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم آپ کے سامنے یہ رکھیں کہ آپ دنیا سے محبت کرتے ہیں تو مانیں گے نہیں، لیکن میں اس کی کچھ علامتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہم میں ہر آدمی فیصلہ کر لے گا. پہلی چیز، دنیا سے محبت کا اور آخرت اور موت سے نفرت کا ایک بہت بڑا مظہر یہ ہے کہ انسان عبادت کو صحیح طریقے پر ادا نہ کرے. مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے تو اس کا جی مسجد میں نہیں لگ رہا، کھڑا ہے امام کے پیچھے لیکن سوچ کہاں کی رہا ہے؟ جی دکان کی، یا اپنے ورک شاپ کی، یا اپنے بھی بچوں کو. ذرا سوچیں آپ، اگر دنیا سے ان سے محبت نہ ہوتی تو ان کے خیالات آپ کے ذہن میں آتے؟ سوچیں آپ. اگر آخرت سے محبت ہوتی، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ کھڑے کس کے سامنے ہیں؟ سوچا آپ نے کبھی کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں؟ اگر آپ کا مدیر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کو غور سے سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ آپ کا دل ادھر ادھر جائے گا. بلکہ اگر کوئی کچھ بولنا بھی جائے تو آپ ارے بھائی رکو نا، سن لے بات سن لے. تو کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن آپ کھڑے ہیں کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. ذرا سوچیں آپ، یہ وہ ہے جس سے متعلق قیامت دن آپ سے پوچھا جائے گا. اسی لیے خصوصی طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے 2 وصف کا ایسا ذکر کیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. وَيَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے. ذرا سوچیں آپ، کیوں؟
اس لیے کہ نماز میں کھڑے ہونا ساتھیوں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر نماز یہ ہے, سب سے افضل نماز وہ ہے, سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان نماز میں لمبا قیام کرے, وہ طول القنوت, لمبا قیام کرے انسان. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کسی بڑے کے سامنے آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہر انسان چاہتا ہے کہ دیکھیے مثال کے طور پر اگر کوئی بڑا آنے لگا تو صفیں بنا کر اس کے سامنے لوگوں کو کھڑا کر دے کہ نہیں کھڑا کر دیتے ہیں. کیوں؟ جانتے ہیں کہ یہ اس بڑے کو پسند ہے. تو اللہ کو پسند نہیں ہوگا کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ امام نے اگر نماز درس لمبی کر دی تو ہمیں اچھا لگتا ہے؟ سوچیں آپ, یہی میں کہہ رہا ہوں, سوچیں آپ کو, ہم اپنے آپ کو بھی کوئی بات کہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں ساتھیوں. آیا ہمیں دنیا سے محبت ہے کہ یہ موت سے اور آخرت سے محبت ہے؟ سوچنے کی بات ہے. إِنَّهُ يَرَاكَ وَيَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اور دوسرا مرحلہ کون ہے؟ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ. یہ دو حالت نماز کی ایسی ہیں جس حال میں گویا اللہ تعالیٰ کے بہت قریب آپ ہیں. قیام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور سجدہ میں اللہ تعالیٰ کی آپ بہت قریب ہیں. ان دونوں حالتوں میں بھی آپ کا دل اللہ کی طرف نہیں, کس کے طرف ہے؟ غیر اللہ کی طرف ہے. یہ اس کے علاوہ ہے ساتھیوں, یہ تجربے کی بات ہے کہ ہم نے اس لائن میں آنے کے بعد تجربہ کیا کہ ہمارے بہت سے بھائی ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے آئے ہوئے بہت سے بھائی, اگر ان سے سنا جائے تو تحیات میں ان سے ضرور غلطی ہوتی ہے, تحیات میں ضرور غلطی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تحیات بچپن میں جو کچھ یاد کر لیا ہے, صحیح یاد کیا ہے یا غلط یاد کیا ہے. ہو سکتا ہے یاد کرنے کے بعد سال 2 سال تک نماز نہ پڑھتے رہے ہوں, پھر پڑھنا شروع کیا ہے تو چونکہ بلند آواز سے پڑھتے نہیں, اس لیے ساتھیوں ہم نے تہجد گزار لوگوں کی تحیات میں غلطی پکڑی ہے. تہجد گزار لوگوں کی تحیات کے اندر غلطی پکڑی ہے. کتنے لوگ ہیں اگر ابھی ان سے پوچھا جائے کہ تشہد کی دعا کیا ہے تو ان کو صحیح طور پر یاد نہیں ہے. یہ گوئے کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے توجہ نہیں دی کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنا چاہیے, ہمیں نماز کس طرح پڑھنا چاہیے, توجہ نہیں دی اس کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی اہمیت ہمارے آپ کے نزدیک نہیں ہے. تو نماز کو صحیح طریقے پر, سیدھے طریقے پر ادا نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں آخرت سے محبت نہیں, بلکہ ساتھیوں ہمارا ذرا واللہ تعجب ہوتا ہے, ہم جب سجدے میں ہو تو گویا اللہ سے دعا کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, لیکن ہمارا دل کہاں رہا کرتا ہے, کہاں رہتا ہمارا دل؟ قرآن پڑھنے میں ہمارا دل لگتا ہے؟ ذرا سوچیں, ہم تو بہت سی دعائیں جو زبانی طور پر یاد کر لیے ہیں, بس ایسے ہی پڑھتے جاتے ہیں, اس کے معنی اور مفہوم کو کبھی سوچتے نہیں. بہت سے قرآن مجید کی آیات کو ہم جو زبانی یاد کیے ہوئے ہیں, ہماری زبان پر جس طریقے سے گاڑی چلتی ہے, چل رہی ہے, ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہم کہاں تک پہنچے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان صحیح طریقے پر عبادت نہ کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ عبادت کی ادائیگی میں اس سے سستی اور کاہلی ہو, اسے سستی اور اسے کاہلی ہو. ذرا سوچیں آپ, میں بار بار ساتھیوں دوسرے مضامین میں بھی اس چیز کو ذکر کرتا ہوں کہ یہ بتائیے ہمیں مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے کہ اپنی دکان پر بیٹھنے اچھا لگتا ہے؟ جی سوچیں آپ. مسجد میں تو ہم آئیں گے, اذان ہو جائے گی, دکان تو بند کرنی ہی ہے سعودیہ میں, ہے کہ نہیں ہے؟ دکان بند کر کے ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں جی؟ لیٹرین کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں. مسجد میں آتے اچھا نہیں لگتا ہے. سوچیں آپ, اگر آپ کو آخرت سے محبت ہوتی ساتھیوں, ذرا سوچیں آپ ایسا کرتے کہ نہ کرتے؟ دور نہ جائیں,
جب درس شروع ہوتا ہے کسی کو بھائی برا نہ لگے، ماں برا نہ لگے، نعوذ باللہ من ذالک، ورنہ کہیں ہم آئندہ درس سے جائیں گے ہی نہیں۔ جب درس شروع ہوتا ہے تو لوگوں کی جو تعداد رہتی ہے وہ کتنی رہتی، ذرا سوچیں آپ۔ مولوی صاحب آبو محمد آ کر کے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، کرائیں کہ ہاں لوگ جمع ہو جائیں، وقت ہو گیا، ہاں وقت ہو گیا، لیکن ابھی لوگ پورے نہیں آئے ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا سے محبت ہے کہ نہیں محبت ہے؟ لیکن اگر دکان کھولنے کا ہو، کوئی لیٹ ہوتا ہے ساتھیوں؟ ذرا سوچیں، لیٹ ہوتا ہے کوئی؟ اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ دیکھیے وقت ہوا نہیں، بلکہ اگر اپنی دکان ہے، نوکری پر نہیں، تنخواہ پر نہیں ہے، تو عید کے دن بھی دکان کھول کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب تنخواہ پر کام کرتے تھے تو کفیل سے جھگڑا کرتے تھے، حالانکہ نمازی آدمی ہے، کفیل سے جھگڑا کرتے تھے کہ نہیں عید کے لیے 3 دن کی چھٹی تو ہم کو ملنی چاہیے دکان سے، ہے کہ نہیں؟ لیکن جب اپنا معاملہ ہوگا تو عید کے دوسرے ہی دن سے دکان کھلنی شروع ہو گئی۔ ذرا سوچیں، ہمیں کس سے محبت ہے ساتھیوں؟ دنیا سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے محبت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ عبادت کی ادائیگی میں ہم سے کیا ہو؟ سستی ہو۔ یہ اس کے علاوہ ہے کہ ہمیں کوئی ذرا سوچیں، ہمیں کوئی خوشی ہو رہی ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ قریب آ رہا ہے؟ کوئی خوشی ہو رہی ہے ہمیں کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں، لیکن اگر شادی بیاہ کا موسم آنے ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہی نہیں؟ خوشی ہوتی ہے؟ سوچیں ساتھیوں، ہوتی ہے نا؟ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس سے محبت ہے اور اس سے محبت نہیں ہے۔ حالانکہ واللہ ذرا سوچیں آپ، اس دنیا کی اگر آپ مثال کے طور پر مسجد میں درس ہے، میں آپ سے کہتا ہوں مسجد میں اگر وقت سے پہلے آ جائیں اور آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھ جائیں، یہ اذان ہو اور آپ مسجد میں آئے 2 رکعت نماز، اس 2 رکعت کی اہمیت آپ جانتے ہیں کتنا ہے؟ کتنی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ مسند بزار وغیرہ میں حضرت برا ابن عازب کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک قبر ابھی نئی وہاں پر دفن کیا گیا ہے۔ آپ اس قبر پر تشریف لے گئے اور کھڑے ہو گئے کہ اسے کب دفن کیا ہے؟ ذرا سنیں گے آپ نے کیا بیان فرمایا۔ کہا کہ 2 ہلکی رکعت نماز جسے تم آسان سمجھتے ہو، 2 ہلکی رکعت نماز جسے تم آسان سمجھتے ہو، اس قبر والے کے نزدیک دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے افضل اور بہتر ہے۔ 2 ہلکی رکعت نماز ساری، اور یہی ہمارے اوپر بھاری پڑتا ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ امام کتنی مختصر نماز پڑھا دے، اسی لیے دیکھتے ہوں کہ جس مسجد میں تراویح مختصر ہوتی اس میں خوب بھیڑ ہوتی ہے، اور جس میں قرات لمبی ہوتی اس میں گنے چنے لوگ رہا کرتے ہیں۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو کہنے کا مطلب عبادت کے اندر سستی، اس میں دل نہ لگنا چہ جائے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ عبادت ادا کرتے ہی نہیں ہیں، فرائض ہی ادا نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، ہے کہ نہیں؟ اگر ان سے پوچھا جائے تمہیں دنیا سے محبت ہے، دنیا سے کیا ہے؟ دنیا آنے جانے والی چیز ہے، وہ یہی کہیں گے نا، لیکن دکان میں تاخیر نہیں ہونی۔ تیسری چیز ساتھیوں مختصر کرتے ہوئے، انسان سب سے بڑی یہ دنیا سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ انسان غافل ہو۔ غافل کس چیز سے ساتھیوں؟ اسے کس لیے پیدا کیا گیا اس سے غافل ہے۔ وہ مسلمانوں کے حالات سے غفلت برت رہا ہے، دعوت کے کام سے غفلت برت رہا ہے، دعوت کے کام سے غفلت برت رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ دنیا سے محبت کرتا، آخرت سے محبت نہیں کرتا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرما رہا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر کیا ہے وہ راضی ہیں۔ یہی تو ہے نا کہ دنیا کے لیے زیادہ محنت ہو رہی ہے
اور نماز کے لیے نماز چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں رہا کرتی ہے، لیکن ایک دن بیمار ہو گئے اور دکان نہیں کھلی تو کہیں گے نا بڑا گھاٹا ہو گیا ہے، 15 دن ہو گیا میں دکان پہ نہیں بیٹھ پا رہا ہوں، لیکن نماز برابر چھوٹ، یا کم سے کم نماز پڑھتے ہیں لیکن سنتیں ان سے چھوٹ رہی ہیں، نوافل چھوٹ رہے ہیں، چاشت کی نماز چھوٹ رہی، تہجد کی نماز چھوٹ رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی سوچتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دنیا سے زیادہ محبت ہے، آخرت سے محبت نہیں ہے۔ تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو چکے ہیں، واطمأنوا بها، انہیں اس میں اطمینان ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غفلت برت رہے ہیں، اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ۔ تو انسان آج ساتھیوں، ہم اپنی حقیقت کیا ہے، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا، ہم اس سے غافل ہیں۔ حالانکہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، سچ پوچھئے تو وہ بھی اپنی حقیقت سے غافل ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ دکان جب انسان کھولتا ہے، کسی بھی قسم کی دکان، تو ہر سال اس میں ترقی دینا چاہتا ہے، اگر وہیں تک رہ گئی تو اس پر راضی ہوتا ہے؟ نہیں راضی رہتا۔ لیکن جو عبادت 1 سال کر رہا ہے اسی کے اوپر وہ اس پر کوئی اضافہ نہیں ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے تجھے محبت ہے اور اس سے تجھے محبت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، ایک چیز اور، بہت سے مظاہر ہم نے نوٹ کیے ہیں لیکن وقت نہیں ہے، ایک چیز اور وہ اپنی بات بند کرتا ہوں۔ انسان کے ارد گرد میں جو حالات پیش آ رہے ہیں، انسان اس سے عبرت اور نصیحت حاصل نہ کرے، یہ بھی دنیا سے محبت کی دلیل ہے۔ یعنی مثال کے طور پر بورما میں مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، سوریا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، مصر میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، افریقہ میں مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن کیا ہم نے اپنی حالت میں کوئی تبدیلی لانے کے بارے میں سوچا؟ ہم نے کہ جو بے نمازی ہے وہ نماز پڑھنے لگے، کہ یہ ہماری اپنی غلطی اور کمزوری کو ہمارے اوپر ساری مصیبت آ رہی ہے۔ تو انسان کے اوپر حالات ایسے پیش آئیں لیکن اپنے حالت کو بدلنے کے بارے میں انسان نہ سوچے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس حال میں موجود ہے اس کے اوپر راضی ہے، آخرت سے اسے محبت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کافروں، اہل مکہ کو متنبہ کرتے ہوئے فرماتا افلا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال 1-2 بار انہیں ضرور آزمایا جا رہا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُمْ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، زمین اور آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں، لوگ اس پر سے گزر جا رہے ہیں اور اعراض کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ تو حالات کو دیکھ کر کے انسان، یہی میں کہتا ہوں کہ آج انسان جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے، ہم نے اپنے بارے میں کبھی سوچا؟ ہم تو یہی ہے نا، فلاں بادشاہ کو، فلاں وزیر کو، فلاں جماعت کو، اور کچھ نہیں تو کم سے کم مولویوں اور لیڈروں کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں گے نا، لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے ہم اس کے بارے میں؟ تو پاس پڑوس کے حالات کو دیکھ کر کے اس سے متاثر نہ ہونا، یہ بھی دنیا سے محبت کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کے کام ہیں، وہ نافرمانی کے کام ہوتے دیکھیں اور ہمیں غصہ نہ آئے، ہمیں غصہ نہ آئے۔ اگر ہمارے ساتھ 2 آدمی کھانا کھانے والے ہیں، ایک آدمی 1 سال حساب میں 1 ہفتے یا مہینے کا جب حساب ہوا تو وہ 50 روپے کم دے رہا ہے، تو ہمیں غصہ آئے گا اس کے اوپر؟ نہیں غصہ آئے گا، اس کو ہم اپنے کہیں بھائی اگر نہیں دینا ہے پورا حساب تو اپنی ہنڈیا الگ کر لو، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن وہ جس دن سے ہمارے ساتھ رہ رہا نماز نہیں پڑھتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے کمرے میں نہیں دوسرے کمرے میں جا کر کے فلمیں
ہمیں کبھی غصہ آتا ہے اس کے اوپر؟ سوچیں آپ. لیکن یہی سوچ لیں کہ اگر وہ یہ ہوتا کہ آپ کے باپ کو اگر گالی دیتا ہے تو آپ کو غصہ آتا کہ نہیں غصہ آتا؟ تو ساتھیو اللہ کی اہمیت ہمارے نزدیک ہمارے باپ کے برابر بھی نہیں ہے. ذرا سوچیں آپ, اللہ کی نافرمانی ہمارے باپ کے برابر بھی نہیں ہے. ذرا سوچیں. تو اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر کے ہمیں غصہ نہ آئے. بچہ نماز نہیں پڑھتا ہمیں غصہ, لیکن ایک دن اسکول نہ جائے تو اور امتحان میں فیل ہو جائے تو کتنا غصہ آئے گا. لیکن قرآن میں فیل ہو گیا, جی مولوی صاحب آئے پڑھانے کے لیے, ٹیوشن قرآن کا لگایا تھا, ارے آج اس کا سر درد کر رہا ہے, نہیں پڑھے گا, ہے کہ نہیں؟ لیکن اسکول جانا ہے تو جاؤ, نہیں تو میتھمیٹکس میں سائنس میں تم پیچھے رہ جاؤ گے. بھیجیں کہ نہیں بھیجیں گے؟ ارے گھر والے کہہ رہا اسے فیفا دے دو تو ہے نا, اسے فلاں دوا دے دو تاکہ جانے کے لائق ہو جائے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو کہنے کا مطلب کہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو دیکھ کر کے ہمیں غصہ نہ آئے, ہمیں غیرت نہ آئے, یہ بھی دنیا سے محبت کے دلیل ہے. مخالفت سے کام لینا, مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر کے ان سے دلچسپی نہ رکھنا کہ مسلمانوں پر کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ایک بڑی اہم علامت ہے, اور اس کو کہہ کے میں بند کرتا ہوں, کہ مظاہر سے کام لینا. ساتھی اپنے ظاہری حالات کو بنانے کے بارے میں سوچنا. مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی آدمی یہاں پر موجود ہے, وہ آیا ہے, وہ ہندوستان کا ہے, پاکستان کا ہے, بنگلہ دیش کا ہے, اس کی ایک بڑی خواہش ہے کہ اس کا اپنا ایک گھر بن جائے, ہے کہ نہیں؟ ہے نا خواہش, بڑی خواہش. لیکن کبھی ہم نے یہ بھی خواہش کیا کہ کوئی مسجد ہم بنا دیں, یا مسجد نہیں بنا سکتے ہیں تو کم سے کم کسی مسجد میں ایک کونے کے لیے ہم تعاون دے دیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ یعنی ہمارا گھر تو ایسا بن جائے, 1 منزلہ 2 منزلہ 3 منزلہ بنے, ہے کہ نہیں؟ 1 منزل میں ہم رہیں گے, 2 منزل کرائے پر دے دیں, کرایہ آئے گا اس کا, ہے نا. لیکن آخرت کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم کسی غریب کو مفت میں رکھیں گے. اگر اس لیے بنائے, بلڈنگ اچھی چیز ہے وہ, کہ دیکھیں کہ ہمارے رشتہ دار میں کوئی محتاج ہے, غریب ہے, وہ کرایہ نہیں دیتا, ہم اسے کیا کریں گے؟ اس میں رکھ دیں گے. تو دنیا کے مظاہر کے بارے میں, کھانے پینے اور رہنے کے بارے میں زیادہ اہتمام کرنا اور آخرت کے بارے میں نہ سوچنا, یہ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ محبت ہے. ساتھیوں بات لمبی ہو گئی, اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اندر دین کی محبت, اللہ کی محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور دین سے جڑے ہوئے لوگوں سے محبت ہمارے دل میں ڈالے. ہمیں آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امت مسلمہ کے دل کے اندر جو وہن اور کمزوری پیدا ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ اسے دور کرے. ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. یہ 2-3 سوال ہیں. جماعت اور فرقہ میں کیا فرق ہے؟ بھائی دیکھیے, جماعت اور فرقہ یہ دونوں کے معنی پر اگر غور کر لیں تو آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے گا. جماعت بنی ہے جمع سے, یعنی اکٹھا ہونا, جمع رہنا اسی راستے پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور فرقہ بنا ہے فرق سے, الگ ہو جانا, فرق کر لینا, اختلاف کر لینا, یعنی کوئی اصل جماعت موجود ہے اس سے نکل جانا. فرق سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں؟ جی ہاں. مشرک کون ہے, ہندو یا مسلمان؟ بھائی جو آدمی شرک کرے وہ مشرک ہے. جو آدمی شرک کرے, چاہے وہ اپنا نام مسلمان رکھے یا ہندو رکھے, شرک ہے, ظاہر بات ہے. شرک آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کے حقوق میں, اللہ کی ذات میں, اللہ کے صفات میں, اللہ کے حقوق میں اور اللہ کے کاموں میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا نام کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کی ذات یعنی اللہ جیسی قادر, مارنے والی, جلانے والی, دینے والی کوئی اور ذات مانی جائے. اللہ کی صفات میں یعنی جو صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں, دور اور نزدیک, ہر چیز کو دیکھنا, غیب کا علم رکھنا, یہ صفاتیں ہے نا,
اسی طریقے سے اللہ کے حقوق جو ہیں وہ کیا ہیں؟ عبادات جتنی بھی ہیں، چاہے زبان کی عبادت ہے، مال کی عبادت ہے، جسم کی عبادت ہے، دل کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کام یعنی ربوبیت، مارنا، جلانا، روزی دینا، عزت دینا، ذلت دینا، یہ سارا کس کا کام ہے؟ اس میں کسی کو شریک کرنا یہی شرک ہے۔ تو چاہے جو کرے، چاہے ہندو ہے یا مسلمان، سارے اس کے اندر شامل ہوں گے۔ جی یوم عرفہ کا روزہ سعودی عرب کے ساتھ رکھیں گے ایک دن بعد؟ ساتھیوں، یہ سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہر ملک والے اپنے لحاظ سے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ اللہ کے رسول کان یصوم 9 ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 9 دنوں کا آپ روزہ رکھتے تھے۔ ساتھیوں، عرفہ کا دن بہت سے ہمارے طالب علم بھائی اس وقت جو یہ نقطہ پیدا کر رہے ہیں کہ عرفہ کا دن تو ایک ہی ہوتا ہے، عرفہ کا دن ایک ہی ہوتا ہے، اصل میں اس میں بنیادی غلطی کیا ہے؟ 2 ہیں۔ ایک بنیادی غلطی تو یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفہ کا نام رکھا گیا ہے، اس کا اصلی نام ہی عرفہ ہے۔ نہیں، اس کا نام اصل کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ ہے، چونکہ اس تاریخ کو حاجی لوگ عرفہ میں قیام کرتے ہیں، اس لیے جس طریقے سے جمعہ کا دن اصل اس کا نام جمعہ نہیں ہے، وہ ہفتے کا ایک دن ہے، چونکہ اس دن جمعہ، اسی لیے ہر ملک میں، ہر زبان میں اس کا نام، عرب میں اس کا نام جمعہ نہیں تھا، پہلے کیا تھا؟ اس کا عروبہ نام تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ عروبہ تھا۔ فارسی میں اس کا نام آدینہ ہے، ہندی میں اس کا نام شکروار ہے، یا گروار، کیا نام اس کا؟ شکروار اس کا نام ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ ہر زبان میں جمعہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس دن مسلمان جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام کو اور اللہ تعالیٰ کے معاملے کو لوگ دنیا کے معاملے پر قیاس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے روزہ اور نماز کو چاند اور سورج سے منسلک کیا ہے۔ اگر مان لیا جائے، بفرض محال یہ مان لیں کہ اگر عرفہ کا میدان ہندوستان پاکستان میں ہوتا تو کس دن عرفہ کا دن مناتے آپ لوگ؟ 8ویں دن سعودیہ کے لحاظ سے کہ اپنے یہاں کے لحاظ سے؟ اپنے یہاں کے لحاظ سے۔ لہذا اصل یہ ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے، اور اس لیے بھی کہ اگر لفظ عرفہ کے بنیاد پر روزہ رکھا جائے تو دنیا کے بہت سے مسلمان ہیں جو روزہ رکھ ہی نہیں پائیں گے۔ مثال دوں میں آپ کو، مثال دوں، فیجی کے لوگ کب روزہ رکھیں گے؟ سعودیہ سے ایک دن بعد رکھیں گے یا ایک دن پہلے رکھیں گے؟ اس لیے کہ ان کے یہاں ابھی عرفہ کا، سعودیہ میں، مکہ میں خصوصی طور پر ابھی عرفہ کے دن کا سورج طلوع نہیں ہو رہا ہوگا کہ وہاں سورج ڈوب رہا ہوگا، وہاں سورج، یعنی عرفہ کا دن گویا ان کے یہاں کیا ہے؟ رات ہے۔ سعودیہ میں جو عرفہ کا وقت ہے کیا ہے ان کے یہاں؟ رات ہے۔ خود انڈونیشیا میں عرفہ کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے نا، اس وقت انڈونیشیا میں سورج ڈوب رہا ہوگا۔ تو انہیں کب روزہ رکھنے کے لیے آپ کہیں گے؟ بتائیے آپ، ایک دن پہلے کہ ایک دن بعد؟ اگر پہلے کہتے ہیں تو سعودیہ میں ابھی عرفہ کی صبح ہوئی ہی نہیں ہے نا، اور اگر بعد کہتے ہیں تو وہاں پر سعودیہ میں لوگ کیا ہے، عرفہ کے میدان سے چلے آ گئے ہیں۔ تو یہ غلطیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کام کو لوگ اپنے کام پر قیاس کرتے ہیں۔ اللہ کا کام ہے، آپ 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عرفے کا ثواب دے گا، خواہ عرفہ کے وقت سے آپ کی مناسبت ہوتی ہے یا نہیں۔ ہم ہندوستان اور پاکستان میں عرفہ سے مشابہت نہیں رکھ سکتے، مناسبت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ صرف 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا 3.5 گھنٹے کا فرق ہے، یا 2 لے کر کے 3.5 گھنٹے کا بنگلہ دیش تک انڈیا اور پاکستان ہے کہ نہیں، فرق ہے۔ لوگ ابھی عرفہ کے میدان سے رخصت نہیں ہوئے ہوں گے کہ ہمارے یہاں مغرب ہو گئی ہوگی۔ تو اصل یہ ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھا جائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ جزاک خیر عطا فرمائے شیخ صاحب کو۔ جو نصیحتیں شیخ صاحب نے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔